سورہ اعراف کا 21واں رکوع اور 90 پارے کا 11واں رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ، اے محبوب آپ ان یہودیوں سے پوچھیں، عن القریۃ التی، اس بستی کا حال، التی کانت حاضرۃ البحر، جو بستی دریا کے کنارے تھی، اور انہیں منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن سمندر سے مچھلیوں کا شکار نہ کرنا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا، اور اس کا طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ انہوں نے نالیاں بنائیں اور پھر بڑے بڑے تالاب بنائے، سمندروں کا پانی نالیوں کے ذریعے وہ تالاب میں جمع کر لیتے، جب مچھلیاں بھر جاتی ہیں ہفتے والے دن تو پھر اس کے بعد وہ جو نہریں تھیں ان کا منہ بند کر دیتے، یعنی تالاب کے اندر جو مچھلیاں جمع ہو گئی ہیں وہ دوبارہ واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار والے دن وہ ان تالاب میں سے مچھلیوں کو اٹھا لیتے۔ جب انہیں سمجھایا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم شکار تو اتوار والے دن کر رہے ہیں۔ سمجھانے والے انہیں سمجھاتے کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کو تالاب کے اندر قید کر لینا یہ بھی تو شکار ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ تقریباً 70 برس تک وہ یہ حرکت کرتے رہے، 70 برس تک انہیں ڈھیل دی گئی، انہیں مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے توبہ نہ کی۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جب ان کی مچھلیاں ان کے پاس آتی، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعن، نگاہوں کے سامنے پانی پر تیرتی ہوئی، یعنی جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں بہت زیادہ سمندر میں ہوتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے علاوہ دوسرا دن ہوتا تو مچھلیاں نہیں آتی تھیں، یعنی مچھلیاں بہت کم آتی تھیں، سب سے زیادہ ہفتے والے دن آتی تھیں، اور ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، یہ ان کا امتحان لیا گیا۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم امتحان لیتے ہیں ان لوگوں کا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یہاں ایک گروہ سے مراد یہ ہے کہ اس قوم میں 3 گروہ ہو چکے تھے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو گناہ کر رہا تھا، ہفتے کے دن شکار کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو خود شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن ان لوگوں کی اصلاح سے وہ مایوس ہو چکا تھا، تو اس نے ان لوگوں کو منع کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ گروہ کہ جو ان لوگوں سے مایوس ہو چکا تھا اور منع کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا، اس نے ان لوگوں سے کہا کہ جو انہیں سمجھاتے تھے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبهم، یا اللہ انہیں عذاب دے گا، عذاباً شدیداً، شدید عذاب، یعنی جو ان کی اصلاح سے مایوس ہو چکے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو کتنے سال گزر گئے، ہم نصیحت کر رہے ہیں لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اب تم ان پر محنت اور کوشش کیوں کرتے ہو اور انہیں نصیحت کیوں کرتے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے نصیحت کرنے کا۔ قالوا معذرة الى ربكم، تو جو نصیحت کرتے تھے انہوں نے کہا ہم تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے نصیحت کرتے ہیں، یعنی کل بروز قیامت ہم رب العالمین کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکیں، اے مالک و مولا ہم نے تو بہت سمجھایا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور نصیحت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید وہ بچ جائیں،
یعنی ہماری امیدیں ختم نہیں ہوئیں، ہم کوشش کر رہے ہیں شاید ان کو ہدایت مل جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ نصیحتوں کو بھول بیٹھے، جو نصیحتیں انہیں کی گئیں انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا اور گناہ کرتے رہے، 70 سال گزر گئے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو جو برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ظالموں کو اپنے عذاب سے پکڑ لیا۔ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بڑے سخت عذاب سے پکڑا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ تو جو گناہ کرتے تھے ان پر عذاب آیا، اور جو نصیحت کرتے تھے انہیں نجات دی گئی، اور جو گناہ سے بچتے تھے لیکن نصیحت نہیں کرتے تھے ان کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرنا یہی باعث نجات ہے اور اسی کی فضیلت ہے۔ چاہے سامنے والا تسلیم نہ بھی کرے پھر بھی ہمیں نصیحت ضرور کرنی چاہیے تاکہ ہم پر خصوصی فضل اور برکتوں کا نزول ہو۔ لیکن بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ آیات پڑھ کر رو پڑے اور آپ بڑے پریشان ہوئے کہ آج ہم کئی مواقع پر نصیحت نہیں کر پاتے، تو جو نصیحت کرتے تھے ان کی نجات کا ذکر تو ہے، لیکن جنہوں نے نصیحتیں نہ کی لیکن خود گناہوں سے بچے ان کی نجات کا ذکر قرآن نے نہیں کیا۔ تو آپ کے ایک شاگرد اور جلیل القدر جو ہے تابعی ہیں، انہوں نے عرض کی حضرت بات یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ فرض کفایہ ہے، تو جب ایک گروہ نے وہ فرض ادا کر لیا تو دوسروں کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو جب اس قوم کو بنے ہیں اور آنکھیں بھی بنی ہیں لیکن نہ وہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، نہ پاؤں چل سکتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور کھڑے ہو کر آپ نے انہیں منکا کیا اور بوسہ دیا اور کہا کہ تم نے یہ جواب دے کر میرے دل کو تسلی دے دیا۔ اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ نصیحت کرنا ضروری ہے، لیکن اگر ایک گروہ نصیحت کر دیتا ہے اور جو گناہ کر رہا ہے اس کو مثلا مثال کے طور پر ہمارے محلے میں ایک شخص گناہ کر رہا ہے تو 3-4 آدمی جا کر اسے سمجھا دیتے ہیں تو پورے محلے کی طرف سے یہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں سمجھاتا تو سب ہی مجرم ہوں گے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر چند لوگ ادا کر لیں تو ادا ہو جاتا ہے سب کی طرف سے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب ہی مجرم ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز جنازہ کا مسئلہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کوئی بھی نہ پڑھے تو پورے محلے والے مجرم ہوتے ہیں، لیکن اگر چند لوگ نماز جنازہ ادا کر لیں اور باقی لوگ ادا نہ کریں تب بھی یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ فلما عتوا، پھر جب انہوں نے سرکشی کی، عما نہوا عنہ، اس کے بارے میں جس سے انہیں منع کیا گیا، یعنی انہیں کہا گیا تھا شکار نہ کریں لیکن انہوں نے شکار کیا، 70 برس گزر گئے، پھر مہلت ختم ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کبھی کبھی گناہ کرتا ہے لیکن اس گناہ کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، مہلت ہوتی ہے، تو اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ قلنا لہم، ہم نے ان سے کہا کونو، تم ہو جاؤ قردۃ خاسئین،
دھتکارے ہوئے بندر، جو لوگ گناہوں سے بچتے تھے انہوں نے بستی کے دو حصے کر لیے، ایک دیوار انہوں نے کھینچ لی اور خود دوسری طرف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہماری نصیحتوں کو نہیں مانتے، لہذا نہ ہم تم سے سلام کریں گے، نہ ہمارے تم سے کوئی تعلقات رہیں گے، اور نہ ہم تمہارے ساتھ کھائیں گے پیئیں گے۔ تم گناہ کر رہے ہو تو تم اس طرف جاؤ، ہم اس طرف رہیں گے۔ انہوں نے بستی کے دو حصے کر لیے۔ ہاں، بیچ میں ایک دروازہ رکھا تھا جس دروازے سے لوگ جاتے تھے اور انہیں جا کر سمجھاتے تھے، تو یہ دروازہ صرف اور صرف انہوں نے نصیحت کرنے کے لیے رکھا تھا۔ ایک دن صبح انہوں نے دیکھا کہ بڑا سناٹا ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی، دھواں بلند نہیں ہو رہا، تو نیک لوگ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ رات کو شرابیں پی کر اب مست ہو کر بالکل پڑے ہیں، دیکھنا چاہیے کیا ہوا۔ جب وہ دیوار پر چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے اس بستی میں انسان نظر نہیں آ رہے، بندر ہی بندر ہیں۔ تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گئے تو وہ بندر آتے اور روتے تھے اور ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ وہ بندر تو بن گئے تھے لیکن ان کی دماغی جو حس ہے وہ باقی تھی، وہ باتوں کو سمجھتے تھے، سنتے تھے۔ انہوں نے پھر انہیں کہا افسوس ہے، ہم نے تمہیں اتنا سمجھایا مگر تم ایمان نہ لائے، تم ہماری بات پر یقین نہ لائے۔ ہم کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے لیکن تم نافرمانی کرتے رہے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کوئی کافر نہیں تھے، یہ لوگ مومنین تھے، مسلمان تھے، توریت کے ماننے والے تھے، لیکن ایک حکم کی انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل وہ کرتے رہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ انہوں نے نافرمانی نہیں کی بلکہ اس کا ایک ناجائز ہیلا کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو تالاب کے اندر قید کر لیا اور اتوار کے دن اٹھایا، پھر بھی اللہ کا عذاب و غضب نازل ہوا۔ اس میں عبرت ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم تو جان بوجھ کر ایک نہیں کئی گناہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں، یہ بلائیں۔ اب ہم صرف ایک اپنی زبان کو ہی لے لیں، اپنی اس زبان سے ہم کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے تمام پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف ذاتی معاملات کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے۔ کئی ایسے ہیں جو بہن کے حقوق ادا نہیں کرتے، کئی بھائی کے حقوق ادا نہیں کرتے، کئی ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ تو حسن اخلاق اور حقوق العباد یہ زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ دیکھیں حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی علیہ الرحمہ نے آپ نے لکھا کہ ایک شخص ساری زندگی اس نے مسجد حرام میں اعتکاف کیا اور کئی سالوں تک مکہ شریف میں وہ عبادت کرتا رہا، تو اسے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب میں مبتلا کیا اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بہن کا خیال نہیں رکھا تھا، حالانکہ قطع تعلق ہی نہیں تھی، صرف اور صرف اس نے عبادات میں مشغول ہونے کی وجہ سے بہن کا خیال نہیں رکھا۔ تو فرمایا وہ ضرورت مند تھی، اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تو وہ خواب میں پھر کسی کو کہتا ہے جا کے میری بہن سے معافی مانگو اور اسے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ جب وہ معاف کرتی ہے تو اس کے عذاب کو اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے۔ تو یہاں تو قطع تعلقیاں ہیں اور انسان کیا کچھ کہہ دیتا ہے، اور یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ بنیاد بنانا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے بچوں کے ساتھ یہ کیا لہذا میں یہ کر رہا ہوں، یہ سب ذاتی وجوہات ہیں، اور شریعت ہمیں حسن اخلاق کا حکم دیتی ہے۔ ہاں شرعی مسائل ہیں کہ جیسے رشتہ دار بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، قادیانی ہیں، گستاخ رسول ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، اولیاء کرام کے گستاخ بے ادب ہیں، اور پھر ہمارا قطع تعلق ہی صرف محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم بہانہ تو بنائیں جی یہ گستاخ صحابہ ہے،
لیکن اصل بات یہ ہو کہ اس نے کچھ بات کہہ دی ہو، وہ ہمیں بری لگ گئی ہو، اس لیے ہم نے قطع تعلق ہی کی، یہ نہیں، صرف محض اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جسے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے، تو ہماری اس سے محبت ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر ہماری اس سے محبتیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج جتنی قطع تعلقیاں پائی جاتی ہیں اس میں سے 99.99% صرف اپنی ذات کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ناراض کوئی بھی نہیں ہوتا، لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ کتنے ہمارے گناہ ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، کاروباری نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمر میں برکت چاہتا ہو، جو رزق میں برکت چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے میل جول کرے۔ تو اب بتائیے، جب ہم اپنے رشتہ داروں سے صحیح تعلقات رکھیں گے نہیں، ہماری زبان تیر کی طرح چلتی ہو اور لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہو، اور ہم بد اخلاق ہوں، تو آپ بتائیے پھر روزی میں برکت کہاں سے ہوگی، عمر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ یہ بنی اسرائیل ایک گناہ میں مبتلا تھے، صرف ایک گناہ۔ وہ گناہ کیا تھا کہ شکار ہفتے کے دن کرتے تھے، اس لیے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ضرور قیامت کے دن تک میں ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں سخت سزا دیں گے۔ یعنی یہودیوں نے چونکہ اللہ کی ایسی نافرمانیاں کی ہیں کہ قیامت تک وہ ذلیل رسوا اور پریشان ہوتے رہیں گے، یعنی انہیں سکون آج تک حاصل نہیں ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب ضرور جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے زمین میں لوگوں کو گروہ در گروہ تقسیم فرما دیا۔ منہم الصالحون، ان میں سے کچھ نیک پرہیزگار ہیں، ومنہم دون ذالک، اور کچھ اور طرح کے لوگ ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے انہیں بھلائیوں سے اور تکلیفوں سے آزمایا، یعنی دنیا کے اندر جو نعمتیں ملی وہ بھی امتحان ہے، اور جو نعمتیں چلی گئیں، جو مصیبتیں آئیں، وہ بھی امتحان ہے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور رب کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑائیں۔ نعمت ملے اور پھر تکلیف کے بعد راحت، تو اس طرح راحت کی قدر ہوتی ہے۔ اگر موسم تبدیل ہی نہ ہوتا اور معتدل موسم ہوتا تو موسم کی قدر نہ ہوتی، لوگ خوش ہوتے ہیں آج تو بڑا اچھا موسم ہے، تو گرمی سردی یہ مختلف موسم، بارشیں، تو یہ چیزیں آپ دیکھیں نا، اگر مسلسل بارشیں ہونے لگیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مسلسل گرمی ہو تب بھی پریشان، مسلسل سردی ہو تب بھی پریشان۔ تو جس طرح موسم تبدیل ہوتے ہیں اس طرح لوگوں کے حالات بھی تبدیل ہوتے ہیں، تاکہ وہ مختلف حالات میں جب راحتیں ہوں تب وہ شکر ادا کریں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر ان کے بعد کچھ نالائق آئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو نالائق کتاب کے وارث ہو گئے، وہ اہل نہیں تھے لیکن کتاب کے وارث ہو گئے، کیونکہ لائق لوگ چلے گئے اب نالائق باقی رہے۔ یأخذون عرض هذا الادنی، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں، عرض سامان، هذا الادنی اس دنیا کا، وہ اس دنیا کا سامان حاصل کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے، یعنی وہ آخرت کو برباد کرتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، پھر گناہ کر کے رشوتیں لے کر غلط فیصلے سنا کر غلط مسئلے بتا کر
جان بوجھ کر یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے یہ ہیں کہ ہمیں سب بخش دیا جائے گا، ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہماری پکڑ بالکل نہیں ہوگی، جو چاہیں ہم کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو اور لے لیں، پیٹ ان کا کبھی بھرتا نہیں ہے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پر جھوٹی بات نہ باندھیں۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور کیا ان سے اس بات کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ جو اللہ کی کتاب میں ہے اس کا وہ درس دیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ تو دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اصل تو گھر آخرت کا گھر ہے۔ تو دنیا کو انسان ٹھکرا دے اور دنیا کی خاطر کسی سے ناراض ہونا، یہ بھی کیا حیثیت ہے، کیا اس کی ویلیو ہے؟ اصل تو آخرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اب مجھے بتائیے میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، اور جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ یہ ہیں وہ اخلاق جو میرے آقا نے سکھائے۔ یہ جو کہنا جی ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے ہیں، برے کے ساتھ برے ہیں، اس اخلاق کی رسول اللہ نے تعلیم نہیں دی۔ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، جو تجھ سے برا سلوک کرے، تجھ پہ ظلم کرے، معاف کر دے، اور جو تجھے محروم کرے تو عطا کر۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ آخرت کی زندگی ہی بہتر ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ کہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو بلند کیا، كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، گویا کہ وہ ایک سایبان ہے۔ جب بنی اسرائیل نے توریت پر عمل کرنے سے انکار کیا اور کہا مشکل کتاب ہے، دوسری کتاب لے کر آئے، تو کوہ طور ان کے سروں پر آ گیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ پہاڑ اب ان پر گرنے والا ہے، تو انہوں نے سجدہ کیا اور خوف کے مارے اس طرح سجدہ کیا کہ ایک گال زمین پر اور ایک گال آسمان کی طرف تھا، اور ایک آنکھ سے وہ ڈر کے مارے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں گر نہ پڑے۔ ان سے کہا گیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو ہم نے تمہیں دیا اسے قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی توریت کے تمام احکامات کو مانو، اس پر عمل کرو۔ یہی حکم قرآن کے لیے ہے کہ انسان قرآن کو مانے اور مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں مضمون ہے اسے یاد کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ توریت، انجیل، زبور انبیاء کے علاوہ کسی اور کو یاد نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پر وَاذْكُرُوا سے مراد یہ ہے کہ جو نصیحت کی باتیں جس موضوع پر تمہیں بتائی گئیں، ان موضوعات کو، ان نصیحتوں کو یاد رکھو۔ مثلا جھوٹ کے اوپر تمہیں درس دیا گیا تو تم جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ ان باتوں کو یاد رکھو گے، کتاب اللہ میں یہ باتیں لکھی ہیں، لعلکم تتقون، تو فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔